حمدے خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے حیا علی الصلاۃ۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل، اس کا کرم اور اس کا بے حد احسان کہ ہمیں توفیق ہوتی ہے اس کی احکامات کو سمجھنے اور سمجھانے کی۔ لیکن یہ بات اتنی نہیں ہے کہ صرف بیان کر دیا اور کہہ دیا اور اپنی ذمہ داری پوری سمجھ لی، بلکہ دراصل یہ گفتگو کرنے کا، ان پروگرامز کا، ان میں بات چیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ لیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جیسے زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، جیسے زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، جیسے اپنے جسم کو سردی اور گرمی کے اثرات سے بچانا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات بھی واجب قرار دیے گئے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکیں، ہم اپنی دنیا کو بھی سنوار سکیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہمیشہ عرض کرتی ہوں کہ اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکیں۔ دیکھیے، کچھ لوگ صرف آخرت کی بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید دین اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں جو فرضیت کا درجہ رکھتے ہیں، یا جتنے بھی احکامات ہیں جن میں کچھ امور ناپسند کیے گئے یا جن کو ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا، ان کا تعلق آخرت کی فلاح اور بقا سے ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ہمیں زندہ رہنے کے، زندگی کو کمفرٹیبل بنانے کے، زندگی کو سنوارنے کے، اپنے عروج اور اپنے زوال کو خیال میں رکھنے کے بھی احکامات نازل فرما رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کون سے امور تمہارے زوال کا سبب بن سکتے ہیں، ان سے بچو، انہیں ترک کر دو۔ کون سے امور ہیں، کون سے احکامات ہیں جن پر عمل کر کے تم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہو، انہیں سمجھو۔ تو دراصل بات یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات پر غور کرنا ہے، اور خصوصاً جب میں بات کرتی ہوں حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی نماز کو کامیابی قرار دیا، اور ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے کہ آج دنیا میں ہر شخص اپنے ہر کام میں سکسسفل ہونا چاہتا ہے، 100% پازیٹیو رسپانس یا رزلٹ چاہتا ہے، مگر جو راز ہے کامیابی کا، جو ٹپ ہے کامیابی کی، اس کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ عجیب سی بات ہے، بہت ہی عجیب محسوس ہوتا ہے سوچ کر کہ آپ کہتے ہیں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اور جب بتایا جائے کہ کامیابی چاہتے ہو تو نماز کو اپنا لو، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، نماز پڑھو، اسے قائم کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑھ کر کیا ٹپ دی جائے کہ جہاں اللہ کا وعدہ ہو، دنیا میں کوئی شخص اگر ہم سے کسی چیز کا اقرار کرے، یا جس کو ہم دانا سمجھتے ہیں، بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، بہت زیادہ تجربہ کار سمجھتے ہیں، تو اگر وہ ہمیں کوئی مشورہ دے اور ہم اس بات کو ایکسپیرینس کر چکے ہوں کہ یہ بندہ بہت اچھا مشورہ دیتا ہے، اس کی معاملہ فہمی بہت ہے، اس کی دور اندیشی پہ مجھے کوئی شک شبہ نہیں ہے، تو آپ اس کی بات کو مانتے ہیں، بلکہ ہر معاملے میں اس سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ سوچیں کہ جس رب نے انسانوں کو شعور دیا، جس رب نے انسانوں کو عقل عطا کی، جس رب نے انسانوں کو علم سے نوازا، اس کے علم کا، اس کی حکمت کا کیا عالم ہوگا۔ وہ جو لوگوں کی باتوں کو سچ جانتے ہیں اور ان پر بھروسہ کرتے ہیں، انہیں اپنا خیر خواہ مانتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی خیر خواہی پر شک ہے؟ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ سب سے بڑھ کر محبت فرمانے والا مخلوق میں اپنے بندوں سے
اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ساری مخلوق سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت فرمانے والا رحمان رحیم کریم وہ رب ہے جو عطا فرمانے والا ہے۔ تو پھر جب یہ بات آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ مان لیں گے کہ واقعی جس رب نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، جو قیامت تک کے ہونے والے واقعات، ہر انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کے حالات، اس کی ضروریات، ہر چیز سے واقف ہے، جب وہ فرما رہا ہے کہ تمہیں اگر کامیابی چاہیے تو نماز پڑھو، تو کس قسم کا شک ہے اس میں؟ کون سی بات ہے، کون سا سبب ہے جو آپ کو یہ یقین نہ کرنے دے؟ کون اس بات کو چیلنج کر سکتا ہے؟ کون اس کو جھٹلا سکتا ہے کہ نہیں، نماز سے نہیں ملے گی کامیابی؟ معاذ اللہ۔ نماز کامیابی کیوں ہے؟ اس کے مفہوم کو جتنا زیادہ سمجھتے جائیں گے یہ راز آپ پر کھلتا چلا جائے گا۔ کئی دنیا میں کوڈ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل مند ہی قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، یہ نادانوں، احمقوں اور بے وقوفوں کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمومی طور پر ہر انسان کو عقل اور شعور دے کر بھیجا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا انسان جب دنیا میں آتا ہے، یعنی جب وہ ایک بچے کی کیفیت میں، ایک چھوٹا سا بے بس سا ناسمجھ سا کمزور سا بچہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تب بھی وہ فطرت لے کر، شعور لے کر، عقل اور فہم لے کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ نماز فلاح ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اس پر اتنا ہی یقین رکھنا ہے آپ نے کہ اللہ پر جتنا ایمان ہے، آخرت پر جتنا ایمان ہے، اتنا ہی یقین رکھنا ہے کہ نماز کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اس بات پر بھی یقین کر لیجئے کہ نماز کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہو، فلاں بندہ تو نماز نہیں پڑھتا، بہت ہی ویل اسٹیبلشڈ ہے، بہت بڑا بزنس ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، بزنس ٹائکون بن چکا ہے۔ یہ سب باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ اول تو آپ نے اس کی قریب سے حالت نہیں دیکھی، آپ نے اس کی زندگی کو نہیں دیکھا، آپ نے صرف ایک رخ جو دکھایا جا رہا ہے فرنٹ سے وہ دیکھا ہے۔ اس کے سوا بھی اس کی پوری زندگی کیسی گزرے گی، اس کی موت کیسے ہوگی، یہ باتیں تو ہیں ہی، مگر اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بھی تو آزماتے ہیں۔ کفار کو، مشرکوں کو کتنا دنیا میں نواز دیا، یہ بھی تو ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں اچھا اگر یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر ان پر فوراً عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ کفار بھی تو یہی زعم رکھتے تھے کہ ہم تو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو لے آئیے وہ عذاب جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، معاذ اللہ، یوں بات کہا کرتے تھے۔ تو یہی آزمائش ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں آخرت پر ایمان ہے تو پھر ہمیں ان باتوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ نماز کو چھوڑ کر ہم نہ دنیا اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ہم بات کر رہے تھے صراط مستقیم کی پچھلے پروگرام میں، اور ہم نے یہ بات کی کہ ہر کام کے کرنے کا صحیح اور غلط دونوں طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے کیا جو نہ قانون کے خلاف ہو، نہ اخلاقیات کے خلاف ہو، نہ جس سے کسی کا حق مجروح ہو رہا ہو، نہ جس سے آپ کے جسم پر، آپ کی روح پر کوئی برا اثر پڑ رہا ہو، تو وہ صراط مستقیم ہے۔ اور جس میں کسی کی حق تلفی ہو، جس میں کوئی ناجائز کام کیا جائے، جس میں کوئی دھوکہ ہو، جس میں کوئی گناہ ہو، جس میں کوئی شر ہو، جس میں کوئی شرارت ہو، وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا۔ اب اور وضاحت دیکھیے، صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی لوگوں کو ہمارا راہبر بنایا ہے، ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے، ہمارے لیے اگزامپل بنایا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔
सिरात मुस्तकीम दरअसल उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इनामात नाजिल हुए, जिन पर अल्लाह की नेमतें उतरी। वो कौन लोग थे, वो कौन सी हस्तियां थीं? हम अगर इसकी एग्जाम्पल देखना चाहें तो कहाँ से देखें? कुरान पाक में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेहतरीन, जामे और मुकम्मल और महफूज तरीन कलाम है, अल्लाह ताला ने एक एक बात को वाज़े फरमा दिया कि अगर तुम इनाम याफ्ता लोगों को देखना चाहते हो, अगर तुम उनको अपने लिए एग्जाम्पल बनाना चाहते हो, अगर तुम उन्हें अपने लिए रोल मॉडल बनाना चाहते हो, तो देखो अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदा वस्सालिहीन। इनाम फरमाया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। ये ग्रुप्स हैं, ये हस्तियां हैं जिनका तस्करा हो रहा है, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम, जो अल्लाह की दावत, अल्लाह का पैगाम, हक का पैगाम लेकर अपनी कौमों के दरमियान मबूस हुए और हक की ही नसीहत फरमाते रहे। अगरचा उस नसीहत के एवज उन्हें बहुत कम लोगों ने दाद दी, सराहा, उन पर ईमान लाए और मेजॉरिटी ने इनकार किया, तकजीब करते हैं, ईज़ा रसानी करते हैं, जुबानी भी ताने देते हैं, दिल दुखाने वाली बातें भी करते हैं, अगर उनके बस में हो तो उनको टॉर्चर भी करते हैं, उन्हें कत्ल की साजिशें भी करते हैं, उनका सोशल बॉयकॉट भी करते हैं, उन्हें हिजरत पर मजबूर भी करते हैं। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने एक लम्हे के लिए भी अपनी जिम्मेदारी को अपने लिए बोझ नहीं समझा, बल्कि दीन की राह में, उस तबलीग की राह में आने वाली हर तकलीफ को बर्दाश्त किया, अल्लाह की रजा पर राजी रहे, अल्लाह से कोई शिकवा किया ना कोई शिकायत। ये अंबियाए कराम जो बेशक अल्लाह के पैगाम्बर हैं मगर बज़ाहिर बशरियत के लिबादे में हैं, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी रंज पहुंचता है, उनको भी तकलीफ होती है, उनके लिए भी खुशी की कैफियत हैं, मगर हक के रास्ते को नहीं छोड़ा। चलिए एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि हम में से कोई ये सोचे कि बहरहाल वो तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं, अल्लाह ने उनकी मदद का ख़ास वादा किया है, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की हिमायत हर घड़ी उनके साथ है, वो ज़्यादा ताकतवर हैं। और ये भी सच है कि वो आम इंसानों जैसे नहीं होते, अंबिया अलैहिमुस्सलाम आम बशर जैसे नहीं होते, उनके बहुत से मामलात मुख्तलिफ होते हैं हमसे। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका सब्र, उनका इस्तक़लाल, उनकी जो ताकत है, वो उनका ईमान हमसे बहुत बुलंद है, बहुत आला है, हम उस दर्जे पर नहीं पहुंच सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें और मिसालें भी दे दी। फरमाया सिद्दीकीन के बारे में क्या ख्याल है? सिद्दीकीन सादिक से, सिद्क से है, सच, हक, सच बोलने वाले, सच को नाफिज करने वाले, सच पर अमल करने वाले। ये सिद्दीकीन कौन है? जिन्होंने एक बार अपनी जुबान से जब कलमा पढ़ लिया तो कभी उसके खिलाफ नहीं गए, जिन्होंने एक बार इकरार कर लिया कि अल्लाह हमारा रब है, फिर कभी किसी की तरफ पलट कर नहीं देखा। ये ख्याल हमें रखना है, अपने कौल और अपने फेल में सच को हमने कायम करना है। सच बोलना या सिर्फ गुफ्तगू में सच बोलना सिद्दीक की पहचान नहीं है। सिद्दीक जो हक की गवाही दे दे, सिद्दीक जो हक पर कायम रहे, सिद्दीक जो हमेशा हक बात ही कहे और हक पर ही अमल करे। ये अगर वस्फ हमारे अंदर पैदा हो जाए
تو ہم اللہ کے انعام یافتہ لوگ بن جائیں گے، اور وہ لوگ جو صراط مستقیم پر ہیں۔ جب کوئی صراط مستقیم پر ہوتا ہے اللہ کی نعمتیں اس پر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت تو استقامت ہی ہے، یہ ہر کسی کو تھوڑی نصیب ہوتی ہے۔ ذرا سا شیطان نے ورغلایا، ڈرایا، دھمکایا یا لالچ دیا، کیونکہ شیطان کے مختلف ٹولز ہیں، مختلف طریقے سے بہکاتا ہے، اس لیے کہ ہر شخص کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے، ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ کوئی شخص لالچ میں آ کر اپنے راستے سے جو حق کا راستہ ہے ہٹ جاتا ہے، کوئی شخص دھوکے سے حق کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، کسی کو اللہ کے نام پر بھی بہکا دیا جاتا ہے، جیسے ابلیس نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کیا کہا کہ اگر آپ یہ میوہ کھا لیں گے تو ہمیشہ اللہ کے مقرب بن جائیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے۔ کوئی اس طرح بھی لغزش کھا گیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور سمجھا نہیں کہ یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے۔ تو ہر طریقے سے شیطان وار کرتا ہے جو جس طرح سے اس کے قابو میں آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندوں پر اگر ہم غور کریں، ان کے لائف سٹائل پر غور کریں، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہوا انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری۔ ہم مزید اس پہ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ، مزید ابھی ہمارے اس ٹاپک سے متعلق گفتگو باقی ہے، لیکن فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو مزید واضح کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، فی امان اللہ۔ دے خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔